السلام علیکم خواتین و حضرات. آج 9 جون ہے اور آج کی ویڈیو ریکارڈ کرنے اور پھر بعد میں اپلوڈ کرنے کا بنیادی مقصد آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے اور آپ کو اپنی صحت کے بارے میں بتانا ہے. میں ان تمام دوستوں کا، چاہنے والوں کا خصوصی طور پہ جنہوں نے دعائیں کی، بار بار دعائیں کی اور میرے لیے اپنی کنسرن کا اظہار کیا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ڈاکٹر جاوید سبزواری کے علاج کا اثر بعد میں ہوا ہے، ان کی دعاؤں کا اثر اس سے کہیں زیادہ اور کہیں شدید تھا. تو الحمدللہ اب میں آلموسٹ بیک ٹو بزنس ہوں. یہ الگ بات کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی منع کر رکھا ہے، وہ مزید 5-7 دن مجھے کام سے باز رکھنا چاہتے ہیں، جو کہ ٹھیک ہے. یہ نہ صرف ایک ان کا پریروگیٹو ہے، وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور میں تعمیل کر رہا ہوں ان کے ہر حکم کی. میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ کرونا وائرس، اس سے ڈرنا نہیں ہے، اس سے لڑنا ہے. اور واقعی اگر ہم ڈر کے اس کا سامنا کریں گے تو یہ ہمیں مزید پریشان کرے گا، مزید ڈرائے گا. نتیجہ تو وہی نکلنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو آئسولیشن میں لے جانا ہے، میڈیسن استعمال کرنی ہے، ڈاکٹر کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، غذا کا خیال رکھنا ہے. کوئی 2-4 ضروری ایکسرسائزز ہیں، اگر وہ کر لیں بہت اچھا ہے، خاص طور پہ تنفس کی. تو اگر یہ سب کچھ ایک دہشت کے انوائرمنٹ میں کرنا ہے تو بھی آپ کی مرضی، اثرات وہ نہیں ہوں گے جو ایکچولی ہونے چاہیے. آپ ٹو ٹیک دا بل بائی دا ہارنز، ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے مسائل کو ہمیشہ سینگوں سے پکڑنا چاہیے. تو اس سے ڈر کے آگے بھاگنے کی ہرگز ضرورت نہیں. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ اسے بہت ایزی لینے لگیں اور کہیں کہ یہ جناب کوئی بین الاقوامی سازش ہے، کوئی یونیورسل ایک کانسپریسی ہے جو چل رہی ہے ہمارے خلاف. کورونا کوئی چیز ہے ہی نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ سب احمقانہ باتیں ہیں. یہ ایک ریالٹی ہے، بڑی ہارش اور بٹر ریالٹی ہے اور اسے فیس کرنا ہے. دوسری ایک اہم بات اس حوالے سے میں نے یہ بھی کرنی تھی کہ تنفس کی ایکسرسائز جیسے یوگا میں ہم کرتے ہیں، بریدنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ڈیپ بریدنگ ہوتی ہے، یہ بڑی لاجواب ایکسرسائز ہے. اس کے لیے یہ ضرور کریں خواہ آپ کو انفیکشن ہوئی ہے یا نہیں. ایون پریمپٹیو میجر کے طور پہ یہ ایک بہت شاندار ایکسرسائز ہے جو آپ کو ضرور کرنی چاہیے. آپ ڈیپ بریدنگ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں اور ایک گو میں اگر آپ ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے، 2 دفعہ پڑھیں تو خیر وہ تو بہت ہی شاندار ہے. اسی طرح آیت الکرسی جس کا روٹین ٹائم 27 سیکنڈ سے 30 سیکنڈز تک ہے، آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں. اور ایک دفعہ تو آپ کو ضرور ریپیٹ کرنی چاہیے، یعنی 1 منٹ آپ اس کے اوپر سپینڈ کریں. اور آپ کے لنگس کے لیے یہ جو بلونز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے اس کا اندازہ یقین کیجیے اس وقت ہوتا ہے جب کرونا اٹیک ہی اس پہ کرتا ہے. اور اس کی اسٹرینتھ میں بے پناہ اضافہ آپ کی تنفس کی ایکسرسائز کرتی ہے اور اس کو 4 چاند لگا دیتا ہے آپ کا بلیف، آپ کے اعتبار کا اور آپ کے یقین کا جو سسٹم ہے. وی آر ویری لکی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کر رکھا ہے، ہم ماننے والوں میں سے ہیں اور اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے کہ یہ عبادت بھی ہے اور ریاضت بھی. پھر ایک اور چھوٹی سی چیز جو غذا کے بارے میں ہم بہت کیئرلیسنس کا مظاہرہ کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اسے اب ہم تسلیم کر لیں اس ریالٹی کو. ویسے تو بار بار ہم دہرا کر اس کو کلیشے کر چکے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام تھا، ایک وارننگ تھی. یہ واقعی ایک وارننگ ہے، ایک بریک ہے کہ میں نے تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وہ مقاصد کیا ہے؟ پھر میں نے تمہیں اپنی حفاظت کے لیے کچھ ایک مینول سمجھا کے بھیجا ہے جس میں بنیادی چیز ہے غذا اور نیند. اور یہی 2 چیزیں ہیں جو تم پوری طرح اگنور کرتے ہو. عبادات تو چلو ایک اور چیز ہے، ہم نے اس کو آپشنل بنا رکھا ہے. یہ دونوں تو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر گزارا ہی نہیں. تو ان کا خیال رکھنا اشد ضروری ہے. اگر آپ پرائرٹی نیند کو دینا شروع کر دیں گے، میں ہمیشہ کہتا ہوں سلیپ از اے ویپن، اٹس اے ویری امپورٹنٹ ویپن. اس کا خیال رکھا کریں. غذا سادہ رکھیں اور بہت میانہ روی کے ساتھ کھائیں. بیلنس ڈائٹ رکھیں، کم سے کم
لیکن ریگولر بیسس پر بازاری کھانوں کو اوائڈ کریں. یہ تو ہو گئی بیماری سے متعلق معاملات. 2-3 اور چیزیں ہیں جن کا تذکرہ کرنا ضروری ہے اور وہ قدرے میرے حساب سے دلچسپ بھی ہیں, اور وہ ہے عیادت سے متعلق معاملات. اب میں ڈرتے ڈرتے کچھ گزارشات کرنے لگا ہوں کہ عیادت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں, تو پلیز مائنڈ مت کیجیے گا. جن جن دوستوں نے عیادت کی, خاص طور پہ فون کیا, ان سے التماس ہے, یا اسی ویڈیو کی وساطت سے عیادت کرنے والے آئندہ دوستوں کو التماس ہے ان سے کہ جب بھی کسی کی عیادت کریں بیمار کو, یہ اخذ مت کر لیں کہ وہ اس وقت تیار بیٹھا ہے مریض اور آپ کی کال اٹینڈ کرے گا. کال کرنا بذات خود دخل در معقولات ہے. ایک بندہ ویسے ہی روٹین میں آپ اسے فون کال کریں تو وہ جھلا اٹھتا ہے, اپنے کام میں مصروف ہے, یا وہ بہت سوشیبل نہیں, یا کال کے معاملے میں وہ کچھ تھوڑا سا ٹچی ہے. اسے کال کرنا کجا یہ کہ وہ بیمار ہے, آپ کو کیا پتہ یہ اس کا سونے کا ٹائم ہے, آپ کو کیا پتہ یہ اس کی دوائی کا ٹائم ہے, آپ کو کیا پتہ کہ وہ اس وقت سٹیم لے رہا ہے. یہ سارے اچھے خاصے ریچولز ہیں, کیا پتہ کہ اس وقت نماز پڑھ رہا ہے, اور آپ ان گڈ فیتھ کر رہے ہیں. ظاہر ہے آپ کا مقصد اس کو تنگ کرنا نہیں, لیکن پلیز ایک چھوٹا سا ٹیکسٹ گیٹ ویل سون مور دین انف ہے. اور دعائیہ کلمات, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے واٹس ایپ کی سہولت عطا کر رکھی ہے. آپ آڈیو میسج ریکارڈ کروائیں اور وہ اس کا جواب دیں گے آگے مریض جب بھی وہ مناسب سمجھے. 2-4 لائنیں, 1 لائن 2 لائن, یا سطری جواب اس کا, یا وہ آڈیو وائس نوٹ میں دے دے گا, یا آپ کو ٹیکسٹ میسج کر دے گا. تو خدا را فون کر کے اپنی نیکی برباد مت کیجیے. اور میرا مخاطب خاص طور پہ بزرگان ہیں جو چیزوں کو ساری عمر ایزی لیتے رہے ہیں کہ جی خیر ہے, اب ہم کیا میسج ریکارڈ کرواتے رہے, کر تو عیادت ہی رہے نا, تو ایسی عیادت کا کیا فائدہ کہ الٹا اس بیچارے کا آپ نقصان کر دیں. اس کا خیال رکھیے. دوسرا, کچھ ایسے سورما صفت دوست ہوتے ہیں جو اپنی طرف سے کریے پھر نیکی رہے ہوتے ہیں, لیکن انداز عجیب و غریب ہوتا ہے کہ اوئے وائرس بہت اگریسو ہو گئی تے جی نال دیاں دا منڈا کل مر گیا ہے, جوان بندہ. تو یہ کر کے آپ اپنی طرف سے تو ایمفسائز کر رہے ہیں, لیکن یہ دیکھیے کہ جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. انفیکشن کسی نے شوقیہ خود نہیں کروائی ہوتی, وہ ہو چکی. تو اب ڈھارس بندھاتے ہیں کہ یو کین ڈو اٹ, اس کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے. بھلے سے وہ جتنا مرضی اگریسو ہو, آپ کم اگریسو ہیں. آپ انسان ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جو خصوصیات اور خوبیاں پیدا کر رکھی ہیں. وائرس کیا بیچتا ہے آپ کے آگے؟ وائرس واقعی آپ سے پناہ مانگتا ہے اور مانگ رہا ہے, لیکن احتیاطی تدابیر, اس میں کوئی حرج نہیں. پھر ایک اور چیز, اگر ہو سکے تو میرا مقصد کوئی پند و نصائح ہرگز نہیں ہے, یہ بائنڈنگ ہرگز نہیں ہے. میرا مقصد صرف, اور کوئی انشا پردازی بھی نہیں, کوئی ایسے کوئی ٹیشن کے طور پہ میں نہیں کہہ رہا. میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میری اس ویڈیو سے کچھ تھوڑا سا بھلا ہو جائے دوستوں کا, کوئی بنیادی ایٹیکیٹ جس کی کمی ہے, مطلب ہمیں نئی چیزیں سکھائی گئیں, یا جب سکھایا جا رہا تھا ہمارا دھیان کسی اور طرف تھا, یہ کہہ لینا زیادہ بہتر ہے, کہ احمقانہ سوالات کو اوائڈ کریں. مثلا تو دسے نہیں تینوں کرونا ہو گیا, میں کیا کرتا, مطلب اخبار میں اشتہار دیتا, مطلب کوئی ٹکر چلوا دیتا کہ جی مجھے کرونا ہو گیا ہے اور بڑی خوشائند بات ہے کہ اب میں کرونا کا مقابلہ کروں گا, تو آپ سب دیکھیے کہ میں کس طرح. اس میں کوئی چیز بتانے والی نہیں ہوتی کہ جی آپ نے بتایا ہی نہیں یہ, اور آپ کو نہ بتانے سے کیا نقصان ہے اس کا مریض کو یا آپ کو. اور اس میں ہرگز خدا نہ خواستہ مقصد یہ نہیں کہ آپ پرائرٹیز میں بہت دور آتے ہیں کہ آپ کو بتانا نہ بتانا ایک ہی بات ہے. اس کا پتہ صرف فرسٹ فیملی کو اگر ہو, کیونکہ اصل چیز ہے آئسولیشن. آئسولیشن میں آپ کا خاندان, آپ کے اٹینڈنٹس اور آپ کے مالج یہ میٹر کرتے ہیں, اور آپ کا ایک براہ راست تعلق ہے اس پوری آئسولیشن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور یہ بڑا گہرا تعلق ہونا چاہیے. چنانچہ یہ کوشچنس جو ہے نا, ذرا انہیں ری وزٹ کیجئے کہ وہ تو دسیا نہیں, یا کی فیل کی کیتا. اب میں
آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت میری فیلنگ کیا تھی. میرا دل چاہا کہ میں چلا چلا کر ہنسوں بھی اور کچھ آگے سے ریئیکٹ کروں اس بات پہ، لیکن میں نے بس فون بند کرنا مناسب سمجھا کہ اس وقت کیا فیل کیا تھا. یعنی یہ کسی فلم کی سٹوری نہیں ہے کہ اس وقت کیا ہوا اور تم نے آگے سے ریئیکٹ کیا. وائرس نے اندر آتے ہی سب سے پہلے کیا اس سے محسوس کیا اس کے وہی اثرات ہیں، سمٹمز ہیں جو کان پک چکے ہیں ہمارے سن کے بتا کے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ غیر ضروری سوال جو ہے ان کو اوائڈ کریں، آگے آپ کی مرضی. پھر کچھ دوستوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں آئسولیشن میں ہوں اور پے در پے انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا کہ مطلب یہ شکایت نہیں ہے، یہ ان کا حسن طلب ہے. اور یہ نہیں کہ میں ایسے ہی خام خواہ انہیں انکریج کر رہا ہوں، یہ ان اپنی محبت میں آ کر وہ بار بار کہتے رہے کہ جناب شو بھی نہیں آ رہا، فیصل شیر جان صاحب بھی دستیاب نہیں ہیں، کم از کم آپ تو جواب دینا. دیکھیں کتنا اہم ایشو ہے ملک میں، اتنا بڑا ایشو ہے اور آپ اس کے اوپر کوئی رائزن ہی نہیں کر رہے. اب ایشو کیا تھا؟ سنتھیا رچی کا. اگر تو شو چل رہے ہوتے تو ہم سنتھیا رچی کا تذکرہ بھی کرتے اور جتنا بن پڑتا اس کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرتے. بلکہ سچ پوچھیں تو اظہار ہمدردی ان کے ساتھ بھی بنتا ہے جن کے اوپر الزام لگ رہا ہے. اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے، شرمناک بات ہے. میں اس کے اوپر بالکل بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا تھا، لیکن صرف اتنا ہی کافی ہے. لوگوں نے چونکہ بار بار انسسٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ کیا بنے گا آپ کے خیال میں، وہ بیچاری جھوٹ تو نہیں کہہ رہی. اس کی باتوں سے، اس کی ڈکشن سے محسوس یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو چوٹ لگی ہے اور وہ محض کسی کو ملائن کرنے کے لیے سارا کچھ نہیں کر رہی. لیکن 9 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ پروف کرنا بہت مشکل ہے. اور باقی جن کو نقصان پہنچانے کی اس نے کوشش کی، نقصان پہنچتا ہے نیک نامی والوں کو، کہ جن کی کوئی نیک نامی ہو، جنہیں کوئی اس سے فرق ہی نہیں پڑتا، لتی چڑی نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑا لمبا چوڑا فرق پڑے گا، بلکہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ حالات انہیں سپورٹ کریں گے، ان کی فیور میں ہے. تو پروین شاکر کا شعر میں حیران ہوں ابھی تک اس تناظر میں کسی نے استعمال نہیں کیا کہ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. تو یہ کیفیت سنتھیا رچی کی میرے حساب سے زیادہ مناسب ہے. پھر اگلے مرحلے کے بارے میں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. تو اگلا مرحلہ اس کا ٹویٹ بڑا اہم ہے. اگلے ٹویٹ میں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں محض پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کروں گی، میں پی ایم ایل این والوں کو بھی جانتی ہوں اور میں اس منسٹر کا بھی ذکر کرنے والی ہوں جس نے مجھے ریپ کیا تھا اور اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. تو اسے بھی فکر ہونی چاہیے اور یہ اسے پتہ ہے کہ وہ کون ہے. میں نے ادھر ادھر خیالی گھوڑے دوڑائے، لوگوں سے پتہ کرنے کی کوشش کی. ویسے بھی بندے کو شرمندگی ہوتی ہے، ایک تو موضوع اتنا بیہودہ ہے اور دوسرا یہ کہ دوسرے کہیں گے یار تم اچھی آئسولیشن میں ہو کہ تم کیا جانتے پھر رہے ہو. تو بہرحال میرا کھرا ساؤتھ پنجاب کی طرف جاتا ہے کہ یہ معاملہ شاید اس طرف سے نکلے. پھر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں چند لیڈنگ جرنلسٹس کو بھی بے نقاب کروں گی. تو یہ بھی ایک دلچسپ مرحلہ ہے. اور شعر یہاں کے لیے پھر وہی جو ہم 70 دفعہ استعمال کر چکے ہیں، لیکن جب بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے شعر وہی ہیں. خواتین و حضرات یہ یاد رکھیے کہ شعر وہی ہیں، سچویشنز چینج ہوتی رہتی ہیں. کہ گروہ عاشقاں پکڑا گیا ہے، جو نامہ بر رہے ہیں ڈر رہے ہیں.